الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. سل، آپ سوال کریں بنی اسرائیل سے، کم کتنی آتینا دی ہم نے ہم ان کو من آیتن نشانیاں بینہ ظاہر، ومن یبدل اور جو شخص بدل دے نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو من بعد اس کے ما جو جاءت آئی اس کے پاس، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت عذاب والا، زینا مزین کیا گیا للذین واسطے ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا زندگی دنیا کی، ویسخرون اور وہ مذاق کرتے ہیں من الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ اتقوا جو ڈر گئے، فوقہم وہ ان کے اوپر ہوں گے یوم القیامہ قیامت کے دن، واللہ اور اللہ تعالی یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے بغیر حساب بے حساب۔ کان الناس تھے لوگ امتن جماعت واحدتن ایک، یہ امتن واحدتن کا اعراب جو ہے یہ کون سا ہے؟ ہاں جی، کانا کی خبر، کانا کی خبر ہے، اور یہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ موصوف صفت، موصوف صفت۔ فبعث اللہ النبیین پس بھیجا اللہ نے نبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل اور اتاری معہم ان کے ساتھ الکتاب کتاب بالحق ساتھ حق کے، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہم بین الناس درمیان لوگوں کے، فیما اس چیز میں جو اختلاف کیا انہوں نے، فیہ اس میں، ومختلف اور نے اختلاف کیا فیہ اس کتاب میں، الا الذین مگر وہ لوگ اوتوہ جو دیے گئے اس کو، من بعد اس کے ما جو جاءتہم البینات، جاءت من آئی ہم ان کے پاس البینات روشن دلیلیں، بغین سرکشی کرتے ہوئے، بینہم آپس میں، فہد اللہ پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، لما واسطے اس چیز کے اختلاف کیا انہوں نے، فیہ اس میں، من الحق حق سے، باذن ہی اپنے اذن کے ساتھ حکم کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالی یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء
جس کو چاہتا ہے الی طرف صراط رستہ مستقیم سیدھا کیا حسب تم نے گمان کر رکھا ہے ان تدخلوا الجنت یہ کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں ولما حالانکہ نہیں یأتی آئی قوم تمہارے پاس مثل الذین مثال ان لوگوں کی خلو جو گزر گئے من قبلکم تم سے پہلے مستہم چھو لیا ان کو الباسا الباسا کا معنی تنگی ہاں جی سختی والضرا اور تکلیف وزلزلو اور وہ ہلائے گئے زلزلو جمع مذکر غیر فعل ماضی مجہول باب زلزلہ یزلزلو ٹھیک ہے جی حتیٰ یقول الرسول حتیٰ یقول الرسول یہاں تک کہ کہنے لگا رسول والذین اور کہنے لگے وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے معہو جی ساتھ اس کے کیا کہنے لگے متا کب نصر اللہ اللہ کی مدد اللہ خبردار ان بے شک نصر اللہ مدد اللہ کی قریب ہے نزدیک ہے یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا ينفقون کیا کچھ خرچ کریں قل آپ کہہ دیجئے ما انفقتم جو تم خرچ کرو من خیر بھلائی سے فللوالدین پس وہ ماں باپ کے لیے والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے والیتامہ اور یتیموں کے لیے والمساکین اور مسکینوں کے لیے وابن السبیل اور مسافروں کے لیے وما تفعلوا اور جو بھی تم کرو من خیر نیکی فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی بہی ساتھ اس کے علیم جاننے والا ہے کتبہ لکھ دی گئی علیکم اوپر تمہارے القتال لڑائی یہ قتال کون سا صیغہ ہے قتال بروزن جہاد جدال فعال بالکل قاتل یقاتل قتالا جاہد یجاہد جہادا وہوا حالانکہ وہ یعنی لڑائی کرہن بری ہے لکم تمہاری یعنی تمہیں بری لگتی ہے حالانکہ وہ مکروہ ہے تمہارے لیے وعسا اور قریب ہے ان تکرہو کہ تم مکروہ سمجھو شیئن کسی چیز کو وہو خیر لکم ٹھیک ہے جی اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے وعسا اور قریب ہے ان تحبو کہ تم پسند کرو شیئن کسی چیز کو وہو شر لکم حالانکہ وہ بہت بری ہو تمہارے لیے واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے صدق اللہ العظیم کل آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں صحیح بخاری کی طرف یا اللہ خیر گرمی بڑی ہے اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے
لیکن ہم نے صحیح بخاری مکمل کرنی ہے، انشاءاللہ کرنی ہے۔ مشکات مکمل ہو گئی ہے، بخاری انشاءاللہ ہم نے مکمل کرنی ہے رمضان سے پہلے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے لیے حدیث کا پڑھنا باعث سعادت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ یہ تو بخاری ہے، بخاری تقریباً 7,500 احادیث پر مشتمل۔ مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا، آپ نے فرمایا جو میری 40 احادیث حفظ کر لے گا، یاد کر لے گا، صرف 40 حدیث، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں محمد اللہ کے دربار میں اس کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو بخاری ہے، ہم نے انشاءاللہ روز کی 40 حدیثیں پڑھنی ہے، روز کی 40 حدیثیں انشاءاللہ۔ ہمارے سامعین، پیارے ناظرین، آپ دیکھیں گے ہم نے روز کی 30 40 50 احادیث پڑھنی ہے انشاءاللہ، اور آپ نے سننی ہے ہمارے ساتھ۔ یہی ٹائم ہے ہمارا، صبح 10 سے 12 تک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ چلیں جی شروع کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا نماز کا باب چل رہا ہے، کتاب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ، نماز کے مسئلے چل رہے ہیں۔ باب اذا کان الثوب ضیقا، ہاں جی، جب ہو کپڑا تنگ کپڑا ہو تو پھر نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ حدثنا یحییٰ بن صالح قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن سعید بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد اللہ عن الصلاۃ فی ثوب الواحد فقال خرجت، عن الصلاۃ فی ثوب الواحد، ایک ہی کپڑے، ہاں جی، ایک یعنی کپڑا ایک ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فقال، تو انہوں نے فرمایا خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ فجئت لیلۃ لبعض امری، میں نکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے کسی سفر میں، میں لایا ایک رات لبعض امری، نہیں لایا نہیں، میں آیا، جی، فجئت لیلۃ لبعض میں امری، آیا ایک رات آپ کے پاس کسی کام کے لیے، فوجدت یصلی وعلی ثوب واحد، وعلیہ نہیں، علیہ، ٹھیک ہے، میں نے آپ فوجدتہ یصلی، جی، میں نے آپ کو پایا آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ پر ایک کپڑا تھا، ہم، فاشتملت بہ وصلیت الی نہیں جانب، وعلیہ پڑھ رہے ہیں نا، جی، ترجمہ بھی ٹھیک کرے، وعلی ثوب واحد، مجھ پہ ایک کپڑا تھا، اچھا، جی، فاشتملت بہ وصلیت الی جانبہ، ہاں، میں اس میں لپٹ گیا اور نماز پڑھی نماز پڑھی میں نے ایک طرف، آپ کی ایک طرف، فلما انصرف، جب نماز مکمل کی، قال ما جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، مسرا یا جابر، کیا معنی ہے اس کا؟ مسورا یا جابر، کیا پہنچا ہے آپ کو؟ پہنچا ہے، نہیں، مسورا یا جابر، کیا حرج ہے؟ نہیں، یہ لفظ یاد کر لیں، آپ کے پاس بھی جب کوئی بندہ ہے نا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں مسورا یا فلاں، مسورا یا ابا بکر، مسورا یا احسان، مسورا یا قاری اکبر، کیسے آنا ہوا ہے جابر؟ اور سورا کہتے ہیں رات کے آنے کو، رات کو کیسے آنا ہوا ہے جابر،
سبحان الذی اسرا، اسی سے ہے سرا، اسرا رات کو سیر کرائی۔ فاخبرته بحاجتی فلما فرغت قال ما هذا الاستعمال یہ کیا ہے لپٹنا الذي رأيت جو میں دیکھ رہا ہوں؟ قلت كان ثوبا قال فإن كان واسعا فالتحف به ہاں وإن كان ضيقا فاتزر به۔ اور میں اگر کپڑا وسیع ہے تو پھر تو لپٹ، تو پھر تو ٹھیک ہے، ہاں جی سارے سب ڈھانک لے۔ اگر کپڑا تنگ ہے تو پھر اس کی ازار بنا لے۔ جی دیکھیں نا پیچھے حدیث گزری تھی کہ نماز میں کندھوں کا ڈھانکنا ضروری ہے۔ ہاں جی ہاں کندھے ننگے نہیں ہونے چاہیے نماز میں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ حدیث کیا آ رہی ہے؟ دیکھیں دین میں کتنی وسعتیں ہیں، وسعت ہے۔ کندھے ننگے نہیں ہونے چاہیے نماز میں، لیکن اگر کپڑا اتنا تنگ ہے نا تو پھر کندھے آپ ننگے رکھ لیں، لیکن شرمگاہ کا ڈھانکنا ضروری ہے، اس سے بھی ضروری نہیں، اس سے بھی ضروری ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون والنبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان۔ بچوں کی طرح، جیسے بچوں نے کپڑے باندھے ہوتے ہیں نا اپنے کندھوں پر، ہاں جی ایسے۔ ويقال للنساء لا ترفعن، اور کہا جاتا تھا، دیکھیں ترجمہ کریں ذرا، کہا جاتا تھا عورتوں کے لیے لا ترفعن، نہ تم بلند کرو، نہ تم اٹھاؤ رؤسکن، نہ اپنے سروں کو، حتی یستوی الرجال حتی یستوی شاباش، حتی یستوی الرجال جلوسا، یہاں تک کہ مرد بالکل بیٹھ جائیں۔ یعنی اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ مردوں کے ساتھ مسجد میں عورتیں بھی نماز پڑھا کرتی تھی، اور آپ نے یہ نہیں کہا بھائی کپڑے تھوڑے ہیں، بڑی تنگی ہے، کپڑے نہیں ہیں تو عورتوں تم مسجد میں نہ آیا کرو، نہیں یہ نہیں کہا۔ اور میں نہیں، تم نے سر نہیں اٹھانا، مرد بیٹھ جائیں یا اچھی طرح کھڑے ہو جائیں، پھر تم نے سر اٹھانا ہے تاکہ ان کی شرمگاہ کا کوئی حصہ نظر نہ آئے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے آنا ہی نہیں مسجد میں، روکا نہیں نبی پاک نے۔ ہاں جی باب الصلاۃ فی الجبۃ الشامیۃ، شامی جبہ پہننا نماز کے بارے میں۔ جی وقال الحسن، شامی جبہ میں نماز پڑھنا، شامی جبہ میں نماز پڑھنا۔ اچھا یہ باب کیوں باندھ رہے ہیں امام صاحب شامی؟ اس میں کیا خصوصیت ہے؟ شامی جبہ میں، شامی کوٹ میں، شامی کپڑا میں نماز پڑھنا، یہ باب باندھنے کی کیا ضرورت پیش آئی امام صاحب کو؟ اس لیے کہ شام جو ہے نا، شام اس وقت مسلمانوں کی ریاست نہیں تھی، وہاں اس وقت مسلمان نہیں بستے تھے، وہ کافر تھے، وہ غیر مسلم تھے، ہاں جی بلکہ زیادہ تر وہ عیسائی تھے۔ تو امام صاحب یہ مسئلہ نکالنے کے لیے باب لا رہے ہیں، آیا کافر کا کپڑا بنا ہوا ہو، کافر کا، شاہ جی غیر مسلم کا کپڑا بنا ہوا ہو، اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ لا رہے ہیں امام صاحب۔ وقال الحسن فی الثياب ينسجها المجوس، حسن بصری نے کہا ان کپڑوں کے بارے میں جن کو بنے مجوسی، ینسجو بننا، کپڑے کو بننا۔ مجوسی کسے کہتے ہیں شاہ جی؟ شاہ جی انا یار تو نہ دس کا میں تو سننا پیا،
ویکھو ابو بکر اینا ہولی دسدا پیا کہ میں بھی سننا پیا، اچھی دس دے آگ دا پجاری، شاہ جی آگ کا پجاری۔ چلے، لم یرا بہا باسن، نہیں دیکھا اس کے ساتھ کوئی حرج جس کو مجوسی بنے۔ جی وقال معمر رأیت الزہریہ، اور معمر کہتے ہیں میں نے امام زہری ابن شہاب کو دیکھا، یلبس من ثیاب الیمن، وہ پہنتے تھے یمنی کپڑے، وہ بھی اس وقت کون تھے؟ یمنی، یہودی، غیر مسلم تھے۔ ما سبیغل بالبول وصلی علی ابن ابی اور طالب، ایسا کپڑا پہنتے تھے امام زہری ایسا کپڑا پہنتے تھے جو رنگا گیا ہو بول کے ساتھ، جو رنگا گیا ہو باول کے ساتھ، بول کے ساتھ۔ وصلی علی ابن ابی طالب، یہ ساری وسعت ہے۔ ہاں جی، اور نماز پڑھی علی بن ابی طالب نے فی ثوب غیر مکسور، فی ثوب غیر مکسور، ایسے کپڑے میں جو دھویا ہوا نہیں تھا، جی جو دھلا ہوا نہیں تھا، مکسور کہتے ہیں نا چھوٹا کیا ہوا، پتہ ہے نا جب کپڑا دھویا جاتا ہے تو وہ سکڑ جاتا ہے، اس لیے مکسور کا لفظ آنا ہے، یعنی کافر کا بنایا ہوا اور دھویا نہیں گیا تھا۔ حضرت علی نے اس میں نماز پڑھی۔ جی حدثنا یحییٰ قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن مغیرۃ بن شعبۃ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فقال یا مغیرۃ خذ الاداوۃ فاخذتها، ہاں لے لے برتن لوٹا، فانطلق رسول اللہ صلی اللہ چلے علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وسلم حتی توارا انی، ہاں توارا کا معنی کیا؟ مجھ سے دور ہو گئی، یہاں تک کیا مجھ سے دور ہو گئے، یعنی کیا مطلب ہے؟ قضاء حاجت کرنے کے لیے دور چلے گئے، دور جانا چاہیے، دور جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب تو ضرورت نہیں دور جانے کی، ہاں جی، اب تو ہمارے ماشاءاللہ کمروں میں ٹوائلٹ ہے، اب تو کیا دور جانا ہے۔ فقضا حاجتہ وعلیہ جبۃ شامیۃ، آپ پہ شامی جبہ تھا، فذهب لیخرج یدہ من کمہا، فضاحبہ آپ شروع ہوئے تاکہ نکالیں آپ اپنے ہاتھ اس کی آستین سے، کمہا، فذاقت فاخرج یدہ من اسفلہا، ہاں وہ آستین تنگ ہو گئی تو نکالا آپ نے اپنا ہاتھ نیچے سے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ بازو پر مسا بولے کر سکتے، کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کرنا، مسا بازو پر نہیں کرنا، مسا پاؤں کا ہوتا ہے صرف، ٹھیک ہے نا، بازو پر مسا نہیں، اگر کرنا ہوتا تو آپ کر لیتے۔ ہاں ہاتھ کیوں نکالا اتنی مشکل سے؟ آستین سے نہیں نکلا، پھر نیچے سے نکالا، بازو پر مسا نہیں کیا جا سکتا۔ فسببت علیہ فتوضا، میں نے پانی ڈالا، آپ نے وضو کیا، وضوءہ للصلاۃ ومسح علی خفیہ ثم صلی، اور مسا کیا آپ نے موزوں پر، پھر نماز پڑھی۔ باب کراہیت التعری فی الصلاۃ، کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو نا، آپ کیا کریں، ضرور کیا کریں، پوچھا کریں۔ ہاں جی بالکل صحیح جی۔ باب کراہیت التعری فی الصلاۃ وغیرہا، کراہیت نماز میں ننگا ہونے کی، تعری مانا ننگا، تعرہ یا تعرہ، تعریت مصدر ہے، اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے۔ حدثنا مطر بن ربن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة، بیت اللہ کے لیے پتھر اٹھا رہے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کی عمر 35 سال تھی، نبی بننے سے 5 سال قبل۔ جی، وعلیہ ازارہ،
اور آپ پہ ازار ازار. ازار کس کو کہتے ہیں؟ دھوتی کا. دھوتی پنجابی میں نیچے والی چادر، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی. اور ردا اوپر والی چادر. وعلیہ ازارہ. ازار دھوتی تے ردا نو کی کہنا چاہیے پنجابی وچ؟ ہاں جی. نہیں جھگا تو نہیں، خیر وہ تو قمیض ہوتی ہے، یہ تو چادر ٹائپ ہے. چلے اوپر والی چادر. فقال له العباس امہ یا ابن اخی آپ کے چچا عباس نے کہا اے بھتیجے، لو حللت ازارک کاش کہ آپ اتار لیں اپنے نیچے والی چادر، فجعلت علی منکبیک دون الحجارۃ، اور کر لیں اپنے کندھے پر، ہاں جی، جی. پتھروں سے بچنے کے لیے، پتھر نہ لگیں آپ کو. قال فحلہ فجعلہ علی منکبیہ. اللہ، آپ نے چادر اتاری، کھولی اور ڈال دی کندھے پر. فسقط مغشیا آپ گر پڑے بے ہوش ہو کر. علیہ فما رؤی بعد ذالک عریانا. اس کے بعد آپ کبھی برہنہ نہیں دیکھے گئے. جی. اللہ اپنے نبی کو ننگا نہیں دیکھنا چاہتا. باب الصلاۃ فی القمیص والسراویل والطبان والسراویل، نماز، ہاں کریں ترجمہ، قمیص میں، والسراویل اور شلواروں میں، شلوار، ٹھیک ہے نا؟ شلوار یعنی بڑا پرانا رواج ہے شلوار پہننے کا. والطبان اور جانگیا. جانگیا بھی کوئی ایسا ہی ہوتا ہے، ہاں جانگیا، ہاں جی. والقبائی اور چوغا، جی. یہ ان کے کوئی خاص کپڑے ہیں کوئی ان کے. جی. ہاں جی. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ قال قام رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ عن الصلاۃ فی ثوب الواحد فقال ابا کلکم. ایک کپڑے میں، ایک کپڑے میں بندہ نماز پڑھ سکتا ہے. فقال ابا کلکم یجد ثوبین. اور بھیا کیا تمہارے ہر ایک کے پاس دو دو کپڑے ہیں؟ ثم سأل رجل عمر فقال اذا وسع اللہ فاوسعوا. جب اللہ نے فراخی کر دی ہے تم بھی فراخی کرو. جمع رجل علیہ ثیابہ صلی. جمع کرتا آدمی اپنے آپ پر کپڑے، پھر نماز پڑھتا. ہاں. صلی رجل فی ازاری. نماز پڑھتا آدمی ازار میں، ازاری و ردائی. اور ردا میں. فی ازاری و قمیص. ازار میں اور قمیص میں. فی ازاری و قبائل. ہاں ازار میں اور چوغے میں. فی سراویل و ردائی. سراویل میں اور ردا میں. فی سراویل و قمیص. اور قمیص میں. فی سراویل و قبائل. اور قبا میں. فی طبان و قبائل. جانگیے میں اور چوغے میں. فی طبان و قمیص. وقال احسب. قمیص میں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے گمان کیا، احسبہ، ہاں میں گمان کرتا ہوں اس کو. قال فی طبان و رداء. ٹھیک ہے. حدثنا عاصم بن علی قال حدثنا ابن ابی ذئب عن زہری عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما يلبس المحرم. محرم کیا پہنے؟ فقال اللہ کی حالت میں، کیا کرام کی حالت میں. فقال لا يلبس القمیص ولا السراویل ولا البرنس. برنس مانا ٹوپی. جی. ولا ثوبا مسہ زعفران. جس کو لگی ہو زعفران، اور نہ ورس. ولا ورس. فمن لم یجد النعلین. جو نہ پائے جوتے. فلیلبس بس الخفین. پس پہنے موزے. ولیقطعہما حتی یکون اسفل من الکعبین. ہاں، اور کاٹ لے ان کو یہاں تک کہ ہو جائے نیچے والا حصہ من الکعبین. کعبین سے. وان نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. باب ما یستر من العورت. ما یستر.
یستر من العورت۔ حدثنا سطر کسے کہتے ہیں؟ سطر، انسان کی جو سطر ہے، جس حصہ کو چھپانا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کون سا ہے؟ حدثنا قتیبہ بن سعید۔ آیا شرمگاہ ہی سطر ہے؟ آیا شرمگاہ ہی سطر ہے؟ باقی سارا جسم سطر نہیں؟ امام صاحب بتا رہے ہیں کیا کیا سطر ہے، سطر میں کیا کیا شامل ہے۔ قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ عن ابی سعید الخدری انه قال نهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال السماء۔ اسے کہتے ہیں بولی بکل، یعنی اشتمال سما کہتے ہیں نا، سما سم بکمن، اشتمال میں نہ لپٹنا، سما میں نہ بولی، ہاں جی، تو یعنی ایسے طریقے سے انسان اپنے جسم پر کپڑا لپیٹے کہ اس کے ہاتھ وغیرہ سب اندر بند ہو جائیں، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں اشتمال السما۔ نبی اسلام نے ایسے لپٹنے سے منع کیا، بندہ گر سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، ہاں جی، اپنا دفاع نہیں کر سکتا بندہ۔ وَأَن يَجْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، اور یہ گوٹھ ہمارے آدمی ایک کپڑے میں لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، نہ ہو اس کے فرج پر کوئی چیز۔ کوئی چیز۔ پتہ ہے کیسے گوٹھ مارے؟ میں دکھاتا ہوں۔ یہ ہو گیا ٹھیک؟ جی ہاں جی، ہاں بہت اچھا کہ بتا دیا، بولنے سے پتہ نہیں چلنا تھا۔ ہاں نہیں، بولنے سے نہیں پتہ چلنا تھا، آئندہ میں کر کے دکھاؤں گا آپ کو سارا کچھ انشاءاللہ۔ ایسے بیٹھتے ہیں نا کچھ لوگ، ایسے بیٹھنا اور شرمگاہ ننگی ہو۔ حدثنا قبیصۃ بن عقبہ قال حدثنا سفیان عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال نهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین عن اللماس۔ دو قسم کی بیع سے، خرید و فروخت، ہاں خرید و فروخت، عن اللماس والنباز۔ وہ کون سی ہیں دو قسم کی خرید و فروخت؟ لماس اور لباس اور نباس۔ نباز، لباس اور نباز، ٹھیک، آگے پڑھیں، بتاتا ہوں لباس کیا ہے، لباس کیا ہے۔ وَأَن يُسْتَعْمِلَ السَّمَّاءُ، وَأَن يُشْتَمَلَ السَّمَّاءُ، اور بولی بکل سے۔ وَأَن يَجْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ۔ ختم ہو گئی حدیث؟ چلے میں پھر بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے لباس، یا کتابیں پڑھی ہیں 100 سوٹ پڑے ہیں کپڑوں کے، 100 سوٹ شاہ جی کے پاس۔ میں آ گیا، شاہ جی کے سوٹ کتنے کا ہے؟ شاہ جی نے کہا مجھے 100 روپے کا سوٹ ہے۔ یہ 100 سوٹ ہیں لباس، جس کو آپ ہاتھ لگائیں، ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر کے آپ ہاتھ لگائیں، جس کو آپ کا ہاتھ لگ جائے وہ سوٹ آپ کا۔ اس میں لینے والے کا بھی نقصان اور دینے والے کا بھی نقصان، کبھی لینے والے کا کبھی، ایسے ہی ہوگا نا، ایسے ہی ہوگا نا۔ اچھا، یہ ہو گیا لباس، چھونا، ہاتھ لگانا۔ آگے آ گیا لباس، قرآن میں تھا نبذا۔ شاہ جی نے 100 سوٹ رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ چھوٹی چھوٹی کینکریاں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ ابو بکر آ گیا، شاہ جی یہ سوٹ میں نے لینا ہے جی، 1000 روپے کا دوں گا۔ ہاں جی، آپ ایسے کریں، یہ کینکری لیں، آپ ماریں، ہاں جی، 1000 روپیہ مجھے دے دیں، جس سوٹ پر آپ کی کینکری لگ جائے وہ سوٹ آپ کا، مہنگا ہو یا سستا، لینے والے کا کبھی نقصان کبھی دینے والے کا نقصان۔ یہ ساری سود کی بے ہے، ان سب
مطلب بیوت سے نبی پاک نے منع کیا ہے. جی جی سمجھ آ گئی نا؟ جی. چلے حدثنا اسحاق قال حدثنا یعقوب بن شاہ جی اگر آپ بخاری نہ پڑھتے وہ ان باتوں کا آپ کو کیسے پتہ چلنا تھا؟ ہاں جی. قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن اخی ابن شہاب عن امہ قال اخبرنی حمید بن عبد الرحمن بن ابی اوف. حدیث پڑھنی ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارے مولوی وہ تو ساری زندگی ہمیں سناتے رہے دین دیے لوری شیما، ایدا یہ سن سن کے تھک گئے ہیں. اس واسطے نبی پاک کی حدیث پڑھنی بہت ضروری ہے، ورنہ لوریاں جی زندگی لنگ جائے گی. ہاں جی چلیں. ان ابا ہریرہ قال بعثنی ابو بکر فی تلک الحجۃ فی المؤذنین. مؤذنین میں اعلان کرنے والوں میں، اطلاع دینے والوں میں، یوم النحر قربانی کے دن. نؤذن بمنع ان لا یحج اللہ یہ حجہ ان لا یحج بعد العام مشرک. اس سال کے بعد کبھی مشرک حج نہیں کرے گا. ولا یطوف بالبیت. بچوں شور نہ کرو، تھوڑی آواز تھلے آ رہی ہے، اوپر شور نہ کرو، اوپر شور نہ کرو. اریان ننگا. قال حمید بن عبد الرحمن ثم اردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اردف ہے نا پیچھے، ردیف نہیں، اردفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے علی پیچھے بھیجا علی کو. ہاں جی. فامرہ ان یؤذن ببراءۃ. ردیف اسے بھی کہتے ہیں نا جو پیچھے بیٹھنے والا ہو. جی. ہاں جی پیچھے جانے والا اسے ردیف کہتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. قال ابو ہریرہ فاذن معنا علی فی اہل منی یوم النحر لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان. اس سال کے بعد نہ مشرک حج کرے اور نہ کوئی بیت اللہ کا ننگا طواف کرے. جی. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا نا، مشرکین وہ برہنہ حالت میں بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. جی چلے. باب الصلاۃ بغیر رداء. لو اوپر چادر نہ ہو اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بغیر ردا کے، بغیر چادر کے. حدثنا عبدالعزیز ابن ٹھیک ہے. عبداللہ ہے ابن عبداللہ قال حدثنا ابن ابی الموالی عن محمد بن المنقدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد. جابر بن عبداللہ وہ پیچھے بھی حدیث گزری ہے نا، جنہوں نے اپنے کپڑے وہ لکڑی کے سٹینڈ پر رکھے ہوئے تھے. فی ثوب واحد ملتحفا به ورداء موزون. اور اس کی ردا جو ہے نا وہ رکھی ہوئی تھی، یہ اوپر کی چادر. فلما انصرف قلنا یا عبداللہ تصلی ورداؤک موزون. یہ ان کی کنیت ہے، تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری یہ ردا تو رکھی ہوئی ہے علیحدہ. قال نام احببت ان یرانی الجہال مثلکم. میں چاہتا ہوں کہ دیکھ لیں مجھے جاہل. تم جیسے جاہل، رأیت النبی یعنی تمہارے جیسوں کو پتہ چل جائے کہ ننگے سر نماز پڑھ سکتے. ہو جاتی ہے. یہ حدیث بخاری کی ہے، بخاری کی. جی. دیکھ لیں، فیصلہ کر لیں. ہم اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کہتے. اور سیابی کر رہا ہے، بڑا جلیل القدر سیابی ہے. چلے. اور جو کہتا نہیں ہوتا اسے نہیں وہ کہتے ہیں جی کپڑوں کی تنگی تھی. یہ تو انہوں نے جان بوجھ کے رکھا ہوا ہے نا. جی. یہاں تو تنگی کوئی نہیں نا، تنگی والی بات نہیں نا. جی. جان بوجھ کے رکھا ہے.
اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جیسے جاہل بھی دیکھ لیں جی کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، تنگی شنگی کی رومات ہی نہ رہی۔ جی جی چلے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قضا، لو جی لو لو لو، ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کبھار ایسا کر لیا کرتے تھے۔ جی کون کہہ رہے ہیں؟ جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، اور نبی علیہ السلام نے کبھی کبھار ننگے سر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ پڑھ لیا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا ہاں میں نے دیکھا ہے، جابر کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے، حدیث بخاری کی ہے۔ بس کیوں پڑھ۔ پڑھے یار تھوڑا سا، کیا ہے؟ باب ما یذکر فی الفاخذ، فخذ ران کے بارے میں، کیا یہ بھی عورت ہے؟ عورت کسے کہتے ہیں؟ شرمگاہ، عورت کا معنی یہ بھی ستر ہے؟ قال ابو عبداللہ ویروا عن ابن عباس وجرحد اور جرحد بھی امام ہے، ابن عباس اور جرحد۔ ومحمد ابن جحش عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاخذ عورت، فاخذ عورت عورت ہے۔ عورت کو عورت کیوں کہتے ہیں؟ ہاں یہ پردہ ہے نا، چھپائے جانے کی چیز ہے۔ ہاں جی، وقال انس حصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کھولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل میں کھولا۔ قال ابو عبداللہ و حدیث انس اسند، انس کی حدیث، اسند یعنی اس میں نا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں جو ران ہے وہ سطر نہیں، بعض کہتے ہیں سطر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو امام صاحب اختلاف بیان کر رہے ہیں سب کا، جی یعنی جو ہاں جی اماموں کا، محدثین کا، وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ و حدیث جرحد احوط اس میں زیادہ احتیاط ہے، حتی نخرج من اختلافہ، یہاں تک کہ ہم نکل جائیں ان کے اختلاف سے۔ وقال ابو موسیٰ غطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان، وقال زید بن امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے کہ ان کا یہی خیال ہے کہ جو یہ ران ہے نا وہ سطر ہے۔ سطر ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسے نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ بہرحال اپنے اپنے دلائل ہیں، ہر ایک کے پاس دلائل ہیں۔ وقال زید بن ثابت انزل اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وفاخذ، امام صاحب ایک اور دلیل لا رہے ہیں کہ دیکھیں جی نبی علیہ السلام نے وہ اپنے ران سے کپڑا ٹایا ہوا تھا، کب؟ جب عثمان بن عفان آئے، ہاں جی عثمان آئے تو اپنے ران کو ڈھانک لیا، پہلے نہیں ڈھانکا، وفاخذ ہو علی فاخذی، اور آپ کا ران میرے ران پر تھا، وسقلت وسقلت، وسقلت علیہ، اور وہ مجھ پہ بھاری ہو گیا، وہی نازل ہو رہی تھی نا، وہی کا بوجھ، حتی خفت ان ترز فاخذی، یہاں تک کہ ترزا، یہاں تک کہ میں ڈر گیا کہ ٹوٹ جائے میری ران۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا اسماعیل بن علی قال اخبرنا عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب رکھے نا، غزا خیبر وصلینا عندها صلاۃ الغداۃ، بغالہ صبح کی نماز، یعنی خیبر پہ چڑھائی کی، یہ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے، ہم نے صبح کی نماز پڑھی بغالہ سے فی غارہ سے اندھیرے میں، فراقب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراقب ابو طلحہ وانا ردیف و ابی طلحہ، اور یہ انس بن مالک ہیں، ابو طلحہ ان کے کیا لگتے تھے؟ ابو طلحہ ام سلیم کے خامد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ام سلیم کے خامد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی فاجر النبی دوڑایا صلی اللہ علیہ وسلم فی زکاکی خیبر، خیبر کی گلیوں میں زکک،
وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَاخِذَ، اور میری رانوں کو چھوا، اس میں ران چھو رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کو. نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم حشر الازار عن فاخذه حتى انی انظر الى بیاض فاخذ النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما دخل القریۃ، جب آپ داخل ہوئے قریہ میں، خیبر میں، خیبر بستی میں، قال اللہ اکبر، خاربت خیبر، خیبر ویران ہو گیا. خریبت خیبری، خاربت پتہ ہے نا ابو خیبر طلحہ کون تھے؟ ام سلیم کے خامد. ام سلیم پہلے کس کی بیوی تھی؟ انس کے بعد کی. ٹھیک ہے چلے. انا اذا نزلنا انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین. قالها ثلاثا قال جب وخرج ہم اترتے ہیں کسی قوم کے بساحت قوم میں، کسی قوم کے شہر میں، بس بری ہوتی ہے صبح ڈرائے ہوں کی. قال وخرج القوم الى اعمالهم فقالوا اپنے کام محمد کاج کی طرف. فقالوا محمد قال عبد العزیز فقال بعض اصحابنا والخمیس یعنی الجیش. خمیس کا معنی لشکر، یعنی محمد آ گیا لشکر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. قال فاصبناها غنوتا غنوتا فجمع السبی، اور جمع کیے گئے بچے. قیدی فجاء الدحیۃ، اور آئے آیا دہیا کلوی. فقال یا نبی اللہ آتینی، قیدی جمع کیے گئے نا تو دہیا آ گئے، کہنے لگا یہ جو صفیہ ہے نا یہ آپ مجھے دے دیں. خوبصورت عورت تھی. جاریۃ من السبی فقال اذهب فخذ جاریۃ آرمایا ٹھیک ہے لے لو. فاخذ صفیۃ بنت حییہ حیین فجاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا نبی اللہ آتیت دحیۃ صفیۃ بنت حیین سیدۃ قریظۃ والنذیر، قریظہ اور نذیر کی سردار. لا تصلح الا لک، وہ تو آپ کو جچتی ہے، آپ نے دہیا کو دے دی. قال ادعوہ بها، اس کو بلاؤ. فجاء بها فلما نظر الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال خذ فلما جاریۃ، نظر الیہ النبی، دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قال خذ جاریۃ من السبی غیرها، اور کو لے لو. قال فآتاکها النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتزوجها. فقال له ثابت یا ابا حمزۃ ما اصدقها، کیا اس کو حق مہر دیا؟ قال نفسها آتاکها اس کی آزادی اس کا حق مہر تھا. حتی اذا کان بالطریق جہزتها له ام سلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی، تیار کیا اس کو ام سلیم نے، انس کی ماں نے. فاہدتها، اور ہدیہ پیش کیا. له من اللیل فاصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا. چلے فقال من کان عنده شیء فلیجی به. اب ولیمہ ہو رہا ہے نبی اسلام کا صفیہ کے ساتھ. وباشط نتان، تھا میرا چمڑے کا دسترخوان. فجعل الرجل یجیء بالتمر وجعل الرجل یجیء بالسمن. قال واحسبه قد ذکر السویق، سویق کا بھی ذکر کیا، ستو کا. قال فحاسوا حیشا، لوگوں نے حلوہ بنایا، حلوہ بنانا. فکانت ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس ٹھیک ہو گیا. لو جی وآخر دعوانا. ہمارے سامعین جو ہے نا، میری اپیل ہے ان سے کہ ہمارا چینل یوٹیوب کا زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ضرور کریں. ہمارا چینل یوٹیوب کا سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ، بڑی مہربانی ہوگی.